بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم نمازوں کی پابندی کرتی ہیں اور ہم کوئی سی بھی نماز نہیں چھوڑتی اور نہ ہم نماز چھوڑنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم کہیں پر جاتی ہیں مہمانداری میں یا کوئی مہمان ہمارے آتا ہے تو ہم پہلے وضو کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد میک اپ کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم زیورات پہن لیتی ہیں۔ تو پھر یہ پوچھتی ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے کے بعد کیا ہمارا وضو باقی رہتا ہے اور کیا ہم اسی حال میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اور ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت نے پہلے وضو کیا، پھر اس کے بعد میک اپ کیا، پھر اس کے بعد زیورات پہنے، تو اس سے اس کے وضو پر بالکل کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر اسی حال میں عورت یعنی میک اپ کے ساتھ اور زیورات کے ساتھ نماز پڑھ لے گی تو اس کی نماز کے اندر بھی بالکل فرق نہیں آئے گا، اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر کسی عورت نے پہلے میک اپ کرا، پھر اس کے بعد زیورات پہن لیے، پھر اس کے بعد اگر وہ وضو کرتی ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اس نے میک اپ ہاتھوں پر کیا اور اس نے اس طریقے سے میک اپ کیا کہ اس میک اپ کی لیئر یعنی پرت ہاتھ پر جم گئی اور اس پرت کی وجہ سے نیچے جو کھال ہے، کھال تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو کھال تک پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے اس عورت کا وضو بالکل نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے ناخن پالش لگا لی یا کسی کی لپسٹک ایسی ہے کہ اس کے اندر تک پانی نہیں جاتا، یا میک اپ ایسا ہے کہ اتنا زیادہ کر لیا کہ پرت جم گئی اور پانی اندر تک نہیں جا رہا، تو اس صورت میں عورت کا وضو بالکل نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر میک اپ کے بعد وضو کیا اور میک اپ کے ذریعے سے پانی نہیں پہنچ پا رہا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر پہلے وضو کر لیا تھا پھر یہ میک اپ کیا اور وضو باقی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھیں کہ آپ کوئی سا بھی میک اپ کرتی ہیں، آپ اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں۔ ویسے تو اکثر میک اپ کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کوئی سا بھی میک اپ کریں اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور اگر آپ کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ اس کے میک اپ کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ ہے، تو جس میک اپ کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ ہوگی اس میک اپ کے ساتھ نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ ویسے تو اکثر میک اپ کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر کسی چیز کے اندر کسی میک اپ کے اندر حرام چیز کی ملاوٹ ہے تو اس میں بالکل نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو کوئی سا بھی میک اپ آپ کرنا چاہتی ہوں، کوئی سی لپسٹک ہو یا ناخن پالش ہو یا اسی طریقے سے میک اپ ہو، اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔